السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق صاحب ٹی وی۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو لیونل میسی کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ میسی کا پورا نام لیونل اینڈریس میسی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے فٹ بالر ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ فٹ بال کا کھیل کھیلا اور پسند کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں شوق سے کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ میسی دنیا کے سب سے بڑے فٹ بالر ہیں۔ انہوں نے نہایت کم وقت میں کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے اور وہ عزت اور شہرت حاصل کی جو شاید کسی نے نہ کی ہو۔ ان کو موجودہ دور کا سب سے بڑا فٹ بالر مانا جاتا ہے۔ دوستو، آپ ان کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ارجنٹائن ملک میں ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے پورے ملک کے لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کا نام میسی رکھنا شروع کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پورے ملک کے ہر دوسرے بچے کا نام میسی رکھا جا چکا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت کی حکومت نے میسی نام رکھنے پر پابندی عائد کر دی تھی تاکہ مستقبل میں مسائل سے بچا جا سکے۔ لیونل میسی 24 جون 1987 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام جارج میسی ہے، اور وہ ایک اسٹیل کی فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ کلینر کا کام کرتی تھی۔ میسی کی ایک بہن اور 2 بھائی اور بھی ہیں۔ یہ بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے کے بہت شوقین تھے، اور ان کا منفرد اور دلچسپ انداز بائیں پاؤں سے فٹ بال کھیلنا تھا۔ یہ 5 سال کی عمر میں گھر کے قریب ایک فٹ بال کلب میں جانے لگے تھے۔ انہوں نے 1995 میں ایک ٹیم جوائن کر لی تھی، اور صرف 9 سال کی عمر میں اپنے سے بڑے بڑے فٹ بالر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور کچھ ہی سالوں میں وہ اپنے علاقہ کے سب سے بڑے کھلاڑی بن گئے تھے۔ لیکن اچانک ان کی کامیابیوں کو کسی کی نظر لگ گئی، اور وہ ایک مہلک بیماری کا شکار ہو گئے۔ اس مہلک بیماری کا نام ہارمون ڈیفیشنسی تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں ہارمون کی کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور ان کے جسم کی بڑھوتری رک گئی تھی۔ اس مرض کا علاج چونکہ بہت مہنگا تھا، اور ان کے والد ایک غریب آدمی تھے، لہذا انہوں نے اپنا سب کچھ فروخت کر کے میسی کے علاج پر لگا دیا۔ اس لیے وہ قسم پرسی جیسے شدید مشکل حالات کا سامنا بھی کر چکے ہیں۔ اس موذی مرض کے دوران وہ کھیلتے بھی رہے اور ہمت نہ ہاری۔ اس دوران کسی فرشتہ صفت شخص نے ان کے بارے میں بارسلونا اکیڈمی کے کوچ کو بتا دیا، اور جب کوچ نے ان کو کھیلتے دیکھا تو وہ ان کے کھیل سے بہت متاثر ہوئے، اور وہ فوری طور پر ان کے گھر والوں سے ملے اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا کہ اگر میسی بارسلونا یوتھ اکیڈمی کی طرف سے کھیلیں گے تو ٹیم نہ صرف ان کے علاج کا مکمل خرچ اٹھائے گی، بلکہ ان کو باقاعدہ اچھا خاصا معاوضہ بھی دیا جائے گا، جس کو میسی اور ان کے گھر والوں کو قبول کرنا پڑا، اور اس طرح وہ اپنے وطن اور گھر والوں سے جدا ہو کر بارسلونا چلے گئے۔ دوستو، کامیابی اور شہرت قربانی مانگتی ہے، اور انہوں نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ بارسلونا اکیڈمی میں انہوں نے اپنی قابلیت کے جوہر دکھا کر سب کو حیران کر دیا، اور 2005 میں صرف 18 سال کی عمر میں ہنگری کے خلاف اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا، اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، اور صرف 1 سال میں 91 گول کر کے اپنا نام 2012 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا۔ میسی کی انہی کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جاپان کی ایک کمپنی نے ان کے اس پاؤں کا ایک ڈیزائن تیار کیا، جس پاؤں سے انہوں نے دنیا میں تہلکہ مچایا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ یہ پاؤں مکمل طور پر خالص اور ٹھوس سونے سے بنایا گیا تھا، اور اس وقت اس سونے سے بنے پاؤں کی مالیت $5.30 کے قریب تھی۔ یہ پاؤں اس قدر خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کی جلد کے مسام اور خون کی شریانیں تک واضح تھی۔ اس پاؤں کا سانچہ گنزا ٹناکا نے میسی کی جانب سے ریکارڈ 4تھی مرتبہ بالون ڈی ایوارڈ جیتنے کے بعد تیار کیا تھا۔ جب اس پاؤں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا تو تمام لوگ اس کی خوبصورتی کے معترف ہو گئے۔ اس پاؤں کی فروخت سے جو رقم حاصل ہوئی تھی وہ میسی فاؤنڈیشن کے توسط سے جاپان میں 2011 میں آنے والے سونامی اور زلزلہ سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے خرچ کیا گیا تھا، اور فاؤنڈیشن میسی کی فیملی کی جانب سے چلا جا رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔